السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ سب سننے اور دیکھنے والوں کے لیے میری اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ قرآن پاک کو ہماری اور آپ سب کی آنکھوں کی ٹھنڈک اور دل کی بہار بنا دے۔ تو ہم پڑھ رہے تھے الحمدللہ سلسلہ ترجمہ تفسیر القرآن، اس میں سورہ بقرہ پارہ نمبر 2 لیسن نمبر 38 اور آیت نمبر 175 پڑھیں گے انشاءاللہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اولئک یہی وہ لوگ ہیں، الذین جنہوں نے اشتروا خریدی، الضلالۃ گمراہی، بالہدی ہدایت کے بدلے، والعذاب اور عذاب، بالمغفرۃ بخشش کے بدلے۔ فما تو کس قدر اصبرہم صبر کرنے والے ہیں وہ، علی النار آگ پر، یا کس قدر صبر ہے ان کا آگ پر۔ آیت نمبر 176 ہے، ذالک یہ، بأن اللہ اس وجہ سے کہ اللہ تعالیٰ نے، نزل اتاری، الکتاب کتاب، بالحق حق کے ساتھ، وَإِنَّ الَّذِينَ اور بے شک وہ لوگ جنہوں نے اختلاف کیا، فی الکتاب کتاب میں، لفی تو یقیناً وہ، شقاق بعید دور کی مخالفت میں پڑے ہوئے ہیں۔ آیت نمبر 170 ہے، لیس البر نہیں ہے نیکی یہ کہ تولو تم پھیر لو یا پھیرو، وجوہکم اپنے چہروں کو، قبل المشرقی مشرق کی طرف، والمغربی اور مغرب کی طرف، ولیکن اور لیکن، البر اصل نیکی یہ ہے، من آمنا جو کوئی، آمنا ایمان لائے، باللہ اللہ کے ساتھ یا اللہ پر، والیوم الآخری اور آخرت کے دن کے ساتھ، والملائکتی اور فرشتوں پر، والکتابی اور کتاب پر، والنبیین اور نبیوں پر، وآت المال اور دے مال، علی حبہ علی حبی محبت کے باوجود، ہی اس کی محبت کے باوجود، ذوی القربی قریبی رشتہ داروں کو، قرابت والوں کو، والیتامی اور یتیموں کو، والمساکین اور مسکینوں کو، وابن السبیل اور مسافروں کو، والسائلین اور سوال کرنے والوں کو، مانگنے والوں کو، وفی الرقاب اور گردنیں چھڑانے میں، واقام الصلاۃ اور نماز قائم کرے، وآت الزکوۃ اور زکوٰۃ دے، والموفون اور پورا کرنے والے ہیں، بعہدہم اپنے عہدوں کو، اپنے عہد کو، اذا جب عہدوا وہ عہد کریں، والصابرین اور صبر کرنے والے ہیں، فی البأساء تنگی میں، والضراء اور تکلیف میں، وحین البأس اور لڑائی کے وقت، اولئک الذین یہی وہ لوگ ہیں جنہوں نے صدقوا سچ کہا، واولئک اور یہی لوگ، ہم المتقون بچنے والے ہیں یا پرہیزگار ہیں۔ آگے آیت نمبر 175 میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں، اولئک الذین اشتروا الضلالۃ بالہدی والعذاب بالمغفرۃ یہی لوگ ہیں جنہوں نے خریدی گمراہی ہدایت کے بدلے اور عذاب مغفرت کے بدلے۔ وما اصبرہم علی النار تو کیا ہے صبر ان کا، یا کس قدر صبر کرنے والے ہیں یہ لوگ آگ پر۔ تو یہ آیت انہی لوگوں کے بارے میں ہے، چاہے وہ اہل کتاب میں سے ہوں، یہود و نصارہ میں سے ہوں، یا وہ مسلمانوں میں سے ہوں، جنہوں نے اللہ تعالیٰ کی کتاب کا علم حاصل کیا، ہدایت ملی، اور اس کے بدلے میں گمراہی کو خرید لیا، تھوڑی سی قیمت لی اور اس کے بدلے میں اس آیات کو بدل دیا یا اس کو چھپا لیا اور گمراہی کو مول لیا، اور عذاب کو بالمغفرتی بخشش کے بدلے، اور اللہ تعالیٰ کی بخشش کے بدلے بجائے اس کے کہ اللہ تعالیٰ کے دین کو آگے پھیلائیں، قرآن کی آیات کو پڑھ کر سنائیں اور اللہ کی طرف سے بخشش طلب کریں، اس کی بجائے انہوں نے ان آیات کو چھپا کر، احکامات کو چھپا کر، مسائل کو چھپا کر اللہ کا عذاب مول لے لیا۔ تو اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں، فما اصبرہم علی النار تو یہ بہت بڑی بات ہے کہ وہ لوگ دیکھیں کس قدر آگ پر صبر کرنے والے ہیں، یعنی یہ جو ہے اس میں تعجب بھی ہے، اور جو ہے وہ تقریباً اس میں تعجب کا صیغہ آ رہا ہے کہ دیکھیں، فما اصبرہم علی النار کیا ہے صبر ان کا آگ پر، کیا ہی ہے صبر ان کا آگ پر، یہاں وہ کس قدر آگ پر صبر کرنے والے ہیں کہ ان کو اس بات کا پتہ بھی ہے کہ اس کے بدلے میں جو ہم یہ کام کر رہے ہیں، ہدایت کے بدلے گمراہی خرید رہے ہیں، اور اللہ کی مغفرت کے بدلے ہم عذاب کو خرید رہے ہیں، تو اس کے بدلے میں کیا ہے، عذاب مل رہا ہے، تو یہ لوگ کیا بڑا صبر کر کے بیٹھے ہوئے ہیں آگ پر، پتہ بھی ہے کہ ان سب کاموں کے بدلے میں جہنم کی آگ ہی ملے گی، تو یہ ان لوگوں کا بہت بڑا صبر ہے، اس میں تعجب کیا جا رہا ہے۔ آگے آیت نمبر 176 میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں، ذالک بأن اللہ نزل الکتاب بالحق یہ اس وجہ سے کہ اللہ تعالیٰ نے نازل کی کتاب حق کے ساتھ،
اللہ تعالیٰ نے کتاب کو حق کے ساتھ نازل کیا۔ کتاب سے مراد تورات بھی اور قرآن پاک دونوں مراد ہو سکتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن کو بھی، تورات کو بھی، انجیل کو بھی حق کے ساتھ نازل کیا۔ وَإِنَّ الَّذِينَ اخْتَلَفُوا فِي الْكِتَابِ لَفِي شِقَاقٍ بَعِيدٍ، اور بے شک وہ لوگ جنہوں نے اختلاف کیا کتاب میں تو یقیناً البتہ وہ دور کی بدبختی میں پڑے ہوئے ہیں، بہت دور کی مخالفت میں پڑے ہوئے ہیں۔ اگر اس سے مراد تورات لیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ جن لوگوں نے اس کتاب میں اختلاف کیا، یعنی تورات میں اختلاف کیا، اس میں تحریف کی یا اس کے بعض احکامات کو ماننا اور بعض کو نہ مانا، تو وہ بھی حق سے بہت دور کی مخالفت میں جا پڑے۔ اور اگر قرآن مراد ہو تو اس کا مطلب یہ ہوگا کہ اللہ تعالیٰ نے یہ کتاب یعنی قرآن پاک کو حق کے ساتھ نازل کیا ہے، مگر جن لوگوں نے اس کے بارے میں اختلاف کیا، اختلاف کیا کرتے تھے، کسی نے یہ کہا کہ نہیں، یہ وہ کتاب ہی نہیں ہے جس کی تورات میں پیش گوئی کی گئی تھی، اور کسی نے کہا کہ یہ جو ہے نا، یہ قرآن صرف امی یعنی ان پڑھ لوگوں کے لیے نازل ہوا ہے۔ اور بالکل ایسا ابن سیاد نے بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا تھا۔ تو یہ سب لوگ جو اس طرح کی باتیں کر رہے ہیں، قرآن کے بارے میں اختلاف کر رہے ہیں، کوئی کہتا ہے کہ یہ کسی شاعر کی شاعری ہے، اور کوئی کہتا ہے کہ یہ مجنون کے قول ہیں، تو یہ سب اختلافات ہیں ان کے، اور یہ سب دور کی مخالفت میں پڑے ہوئے ہیں۔ آگے آیت نمبر 177 ہے، اس میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں لَيْسَ الْبِرَّ أَن تُوَلُّوا وُجُوهَكُمْ قِبَلَ الْمَشْرِقِ وَالْمَغْرِبِ وَلَكِنَّ الْبِرَّ مَنْ آمَنَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَالْمَلَائِكَةِ وَالْكِتَابِ وَالنَّبِيِّينَ، نیکی یہ نہیں ہے کہ تم اپنا منہ مشرق یا مغرب کی طرف پھیر لو۔ تو مسلمانوں کو جب بیت المقدس اور پھر کعبہ کی طرف منہ کرنے کا حکم دیا گیا، تو پیچھے ہم نے پڑھا دوسرے پارے کے شروع میں کہ اہل کتاب اور مسلمانوں پہ یہ بات بڑی مشکل گزری۔ بعض مسلمان یعنی جو منافقین کہہ لیں، کمزور ایمان والے، اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں اس کی حکمت بیان فرمائی کہ اصل مقصد جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی اطاعت ہے۔ لیس البر ان تولوا وجوہکم قبل المشرق والمغرب، نیکی یہ نہیں ہے کہ تم اپنا چہرہ مشرق کی طرف کرو یا مغرب کی طرف کرو۔ اصل نیکی کیا ہے؟ ولیکن البر من آمن باللہ والیوم الآخر، اصل نیکی یہ ہے کہ جو اللہ پر ایمان لے آیا اور آخرت کے دن پر ایمان لے آیا، اور اللہ پر ایمان لاتے ہوئے اللہ کے حکم کی اطاعت کرتے ہوئے اس نے مشرق کی طرف منہ کر لیا یا مغرب کی طرف منہ کر لیا۔ مشرق یا مغرب کی بذات خود اہمیت نہیں ہے، مشرق اور مغرب کی طرف منہ کرنا بذات خود نیکی نہیں ہے، بلکہ نیکی یہ ہے کہ اس کو اللہ کے حکم کی اطاعت کرتے ہوئے مشرق یا مغرب کی طرف منہ کیا جائے۔ والملائکۃ والکتاب والنبیین، اور اس کے فرشتوں پر ایمان لائے، کتابوں پر ایمان لایا اور نبیوں پر ایمان لایا، اصل نیکی یہ ہے۔ وآت المال علی حبہ، اور دیا اس نے مال اس کی محبت کے باوجود، مال کے ساتھ محبت بھی ہے، اس کی ضرورت بھی ہے، لیکن اس کے باوجود مال اللہ کے راستے میں دے دیا۔ ذوی القربہ، قرابت والوں کو، قریبی رشتہ داروں کو، والیتامى، یتیموں کو، والمساکین، مسکینوں کو، وابن السبیل، مسافروں کو، تو ان سب لوگوں پر اللہ کے راستے میں خرچ کرنا بنتا ہے۔ قریبی رشتہ دار، یتیم، مسکین اور مسافر، والسائلین، اور سوال کرنے والے۔ ایک ہے مسکین اور ایک ہے خود سوال کرنے والا۔ ایک ہوتا ہے فقیر، مسکین وہ ہوتا ہے جو ضرورت مند تو ہوتا ہے لیکن وہ لوگوں سے لپٹ کر مانگتا نہیں ہے، اور ایک سوال کرنے والا ہوتا ہے، اور ایک فقیر جو خود مانگتا ہے۔ سوال کرنے والا جو کچھ مانگ رہا ہے، اور فقیر جو مانگنے والے ہوتے ہیں جو خود مانگتے ہیں۔ تو سب کو دینا چاہیے جو اللہ کے نام پر طلب کرے۔ وفر رقابی، اور گردنیں آزاد کروانے میں، گردنیں چھڑانے میں، اس میں غلاموں کی گردنیں آزاد کروانا بھی ہے، مسلمان غلام کو آزاد کروا دینا، اور اس میں قرض داروں کے قرض بھی اتروانا شامل ہے۔ وَأَقَامَ الصَّلَاةَ وَآتَى الزَّكَاةَ، اور نماز قائم کرے اور زکوٰۃ ادا کرے۔ یہ نیکیاں ہیں، اصل نیکی کے کام یہ ہیں۔ نیکی یہ نہیں ہے کہ جو منافقین نے باتیں بنانا شروع کر دیں، یا پھر مشرکین نے باتیں، اہل کتاب نے باتیں بنانا شروع کر دیں کہ دیکھو مسلمان کبھی مشرق کی طرف منہ کرتے ہیں تو کبھی مغرب کی طرف منہ کرتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ نے ان کی اس بات کو جھٹلایا اور کہا نیکی یہ نہیں ہے، نیکی اصل میں یہ ہے۔ والموفون بعہدہم، اور پورا کرنے والے ہیں اپنے عہد کو، اذا عاہدوا، جب وہ عہد کریں، اپنے عہد کو پورا کرنا نیکی ہے۔ والصابرین، اور یہ عہد پورا کرنے کے بارے میں آپ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت میں بہت سے واقعات دیکھے ہوں گے، سنے ہوں گے، پڑھے ہوں گے، اور جو قابل رشک ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب کسی سے وعدہ کرتے تو اس کو کس حد تک پورا کرتے تھے۔ والصابرین، اور صبر کرنے والے، فی البأساء، تنگی میں،
تنگی میں صبر کرنا۔ بأسا سے مراد فقیری بھی، فقر بھی، بھوک بھی اور تنگ دستی بھی، اور اصل میں جب بھوک، تنگ دستی اور فقر ہو تو اس میں صبر کرنے والے، یہ صبر کرنا بڑا اہمیت کا حامل ہے۔ پھر وَالضَّرَّاءِ اور تکلیف کے وقت، اور خصوصی تکلیف کون سی ہوتی ہے؟ بیماری کے وقت، جب انسان تکلیف میں ہوتا ہے اس وقت صبر کرنا، جیسے حضرت ایوب علیہ السلام کا صبر مشہور ہے بیماری کے وقت، اور حضرت یوسف علیہ السلام کا صبر مشہور ہے تنگی کے وقت، جب آپ کو وحین البأس لڑائی کے وقت، جیسے حضرت یوسف علیہ السلام کا صبر مشہور ہے جب آپ کو قید میں رکھا گیا، اور پھر اسی طرح حضرت ابراہیم علیہ السلام کا صبر مشہور ہے، اور پھر اسی طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا صبر مشہور ہے، صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کا صبر مشہور ہے ان سارے اوقات میں۔ اولئک الذین صدقوا، یہی وہ لوگ ہیں جنہوں نے سچ کہا، یہی وہ لوگ ہیں جنہوں نے سچ کہا، واولئک هم المتقون، اور یہی لوگ تقوی اختیار کرنے والے، ڈرنے والے، بچنے والے اور پرہیزگار لوگ ہیں۔